سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ ضمنی انتخاب کا موسم آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ اتنے اختلافات اور پارٹی میں شدید تر شدید تقسیم کے بعد یہ الیکشن بہتر انداز میں لڑ سکیں گے؟ دیکھیں، جس طرح عام انتخابات کی ایک رونق ہوتی ہے نا، اس طرح ایک ضمنی انتخابات کا بھی ایک زور و شور ہوتا ہے. اور جب بڑے شہروں کے اندر کسی ایک انتخابی حلقے کے اندر ضمنی انتخاب ہو تو پھر سارے شہر کے جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ایک رونق لگ جاتی ہے. اسی لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ضمنی انتخابات ہوئے اور پورا شہر انوالو ہوتا تھا. لیکن اب لاہور کے اندر جو ہے وہ تو تھوڑا سا نا مختلف ہے ضمنی، وہ تو میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی ہے. اب بات یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن سیاسی سوچ اور اپروچ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے لیے جگہ خالی نہ کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ غلطی تسلیم کی تھی کہ ہمیں واک اوور نہیں تھا دینا چاہیے. اور اب بھی جس کیفیت کے اندر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بات یہ کہ جو تحریک انصاف کے میچور لوگ ہیں، جو پولیٹیکل سوچ اور اپروچ کے عامل لوگ ہیں، وہ کبھی اس بات کے متمل ہی نہیں ہو سکتے کہ کسی کے لیے الیکشن خالی چھوڑا جائے. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ انتخابی سائنس میں چونکہ 5 6 7 8 الیکشن میں دیکھ چکا ہوں، اب تو لوگوں کو جنہیں یہ بھی پتا ہونا کہ ہم نے الیکشن ہارنا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ الیکشن ہارنے کے لیے لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنی جگہ خالی نہیں کرنی تاکہ ہماری جگہ لیکن آپ نے سنجیدہ عناصر کی بات کی پارٹی میں، اور ان لوگوں کی بات کی جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. لیکن اسد قیصر صاحب کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا، لیکن آج ان کی تردید آ گئی اس معاملے پر. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ میری ہی ان سے بات ہوئی تھی، اور ہم سیاستدانوں کے جو اس طرح کی تردید ہے اس کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. اور میں پوری 100% ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے، بلکہ آج میں نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک ذاتی تعلق کی بنیاد پہ بات کی تھی. میں نے کہا باقی ساری بات کی تو تردید آپ نے نہیں کی. تو لہٰذا میں بڑے کلیئر کٹ انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے ٹویٹ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس لیں گے، انہوں نے نہیں لی، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ اصل میں ان کی پارٹی کا رد عمل سامنے آیا ہے، اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور کل ہم نے یہاں پر بھی یہ بات کی تھی کہ آپ ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتے. آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. آج سے 15 دن پہلے آپ کے بانی پی ٹی آئی نے یہ بات کہی تھی کہ ڈائلاگ کو چھوڑیں، آپ احتجاج کریں. احتجاج کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، احتجاجی صلاحیت اور کیفیت آپ کی ختم ہو چکی ہے، لہذا آپ ڈائلاگ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. لیکن میں دوبارہ جو آپ نے سوال کیا تھا ضمنی انتخابات، کہ ضمنی انتخابات کے اندر تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے ضمنی انتخاب لڑنا ہے. البتہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ماحول کیوں طاری نہیں ہو پا رہا. دیکھیں، لاہور کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب نے رات ایک جلسے سے خطاب کیا ہے. آج میں سارے چینلز پہ دیکھ رہا تھا، ابھی تک دوسری طرف ایسی صورتحال کیوں کر طاری نہیں ہوئی. دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک ووٹ بینک ان کا ضرور موجود ہے، لیکن ووٹ بینک کو فعال بنانا اور اپنے ووٹرز کو یہ یقین دہانی کے اندر کروانا کہ جی ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. اگر وہ یہ پہلے یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ فارم 47 کے تحت الیکشن ہونا ہے، تو ان کی جو رئی صحیح مقبولیت ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوگی، اور لوگ بھی ان کا ووٹر جو ہے پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب، دہائیوں بعد اتنی گرم جوشی دیکھی گئی ہے ان دونوں ممالک میں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس دورے کی اہمیت کیا ہے موجودہ تناظر میں؟ دیکھیں، یہ بنگلہ دیش کی سرزمین کے ساتھ ہماری ایک نظریاتی وابستگی ہے. یہ مسلم لیگ کا قیام جو تھا یہ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا، بنگال میں ہوا تھا. اس کے بعد یہ موومنٹ شروع وہاں سے ہوئی تھی. پھر 1940 کے اندر جو ریزولیشن لائے تھے وہ ایک بنگالی لیڈر لائے تھے، مولوی فضل حق. اب بات یہ کہ یہ ایک نئی صورتحال بنی ہے، اور کیوں کر بنی ہے؟ یہ صورتحال اس لیے بنی ہے کہ جو لاسٹ ایئر سیاسی تبدیلی آئی ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے، اس لیے کہ حسینہ واجد صاحب کا بالکل جو جھکاؤ تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا. وہ تو انہوں نے اسے بھارت کی ایک کالونی بنایا ہوا تھا، اور بنگالیوں نے کبھی ہضم نہیں کیا تھا. دیکھیں، وہ ایک پریشر رکھنا چاہتے تھے،
اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ بھارت کا ایک پریشر تھا اور یہ چیز سلگ رہی تھی بڑی دیر سے. ہمیں تو اس وقت ہی کان ہو گئے تھے جب قائد اعظم کی برسی کی تقریب وہاں پہ ہوئی, اور اب آپ کو وہاں پر پاکستانی جھنڈے نظر آتے ہیں, لیکن ایک نئی صورتحال ضرور وہاں پر پیدا ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ 1971 کے اندر جو کچھ وہاں پر کیا گیا اس پہ پاکستان جو ہے معذرت طلب کرے, تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں سے جانے والوں کے ساتھ وہاں پر کیا گیا اس پہ معافی کون طلب کرے گا. اور پھر دیکھیں ہماری اور ان کی ماضی کے اندر ہم ایک رہے ہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے ضرور فاصلے پہ ہیں. کہ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے مجھے یاد ہے قاہرہ کے مقام پہ ایک کانفرنس میں جب شہباز شریف صاحب وہاں کے چیف ایگزیکٹو نے آپس میں ہاتھ ملایا تھا اور بغل گیر ہوئے تھے, تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا دلوں سے دل ملے تو گلے جاتے رہے. اب ایک نیا بنگلہ دیش ہے, اور اس سیاسی تبدیلی کے بعد کیا وہ پاکستان کے ساتھ قریب آئیں گے؟ پاکستان کے ساتھ قریب آئے ہیں. معاشی تعلقات, تجارتی تعلقات اور دفاعی حوالے سے بھی آپس میں انٹریکشن ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو سارک کے حوالے سے کی گئی ہے, سارک کے فعال کردار میں جو بنگلہ دیش کے ایک سابق صدر تھے ضیاء الرحمان, ان کا ایک رول تھا. اور اب اس خطے کے ممالک جو ہیں یہ دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے, یہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں. جتنے آپ خطے میں ہم دیکھ لیں, اس چینج کو پاکستان نے بھی قبول کیا ہے, بنگلہ دیش نے بھی اپنا رخ درست کیا ہے. اور اگر یہ معاشی حوالے سے مضبوطی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے. آنے والے وقت کے اندر یہ حالات اور یہ آپس میں تعلقات کار کیا ہوں گے, میرا خیال ہے اس میں مضبوطی آئے گی. لیکن جو ریزرویشن جو ہے وہ ضرور دور ہو جانی چاہیے 1971 کے والے سے. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا, دیکھیں بات یہ کہ وہاں پر جو جماعت اسلامی کے وفد سے ملے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. کس وجہ سے؟ کہ اس فوج کا ساتھ دیا تھا. وہ فوج وہاں پر اس وقت پاکستان کی فوج تھی, اور پاکستان کے جرم میں ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ اور ولولہ کاربن ضرور ہے, لیکن جب تک آپ معاشی حوالے سے آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے یہ تعلقات سٹیبل نہیں ہوں گے.